پاکستانی اسٹیج کی معروف اداکارہ اور رقاصہ نرگس نے اپنی دنیا بدل دی۔ شوبز کی رنگینیاں چھوڑ کر اب وہ روحانی سفر پر گامزن ہو چکی ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بیانات نے ان کی زندگی میں وہ تبدیلیاں برپا کر دی جس کے بارے میں آج ہم مکمل تفصیل سے جانیں گے۔ تو نرگس نے ایک وقت میں تھیٹر اور شوبز کی دنیا میں اپنی اداکاری اور خوبصورتی سے لاکھوں دل جیتے تھے، لیکن اب وہ اپنی قدیم گلیمر لائف کو الوداع کہہ کر باقاعدہ حجاب اپنانے اور روحانی زندگی کی طرف بڑھ گئی۔ مولانا طارق جمیل کے بیانات اور ان کے ساتھ پہلا حج کرنے کا تجربہ ان کے لیے ایک نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نرگس کہتی ہیں کہ اب وہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ تہجد اور اشراق بھی پڑھتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب بھی وہ حج یا عمرے پر جاتی ہیں تو ان کے دل میں ایک خاص جذبہ ہوتا ہے۔ 2003 میں پہلا عمرہ، 2006 میں پہلا حج اور 2022 میں بھی حج کیا۔ انہوں نے مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہوئے بتایا، میں تو اللہ کو کہتی تھی کہ میرا سلام سرکار تک پہنچ جائے گا کہ نہیں۔ کہ جب وہ وہاں گئی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ کیا میرا سلام واقعی سرکار تک پہنچ پائے گا۔ یہ تجربہ ان کے لیے روحانی طور پر بہت اہم رہا۔ نرگس ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب بھی انہوں نے کچھ کمایا سب سے پہلے انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ پاک اس رزق کو پاک کر دیتا ہے جس کی زکوٰۃ دی گئی ہو۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور اپنی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عزم کیا۔ ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب وہ ٹیکسی میں حرم داخل ہو رہی تھی تو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے پیسے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی عاجزی اور روحانیت نے سب کو متاثر کر دیا تھا۔ نرگس کی زندگی میں مولانا طارق جمیل کا بڑا اثر رہا ہے۔ انہوں نے نرگس سے کہا کہ ان کا پہلا حج ان کے ساتھ کیا جائے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ کتنے پیسے چاہیے تو نرگس نے کہا 3 کروڑ روپے۔ مولانا طارق جمیل نے فوراً جواب دیا کہ ہم آپ کے پیسے دے دیں گے۔ یہ بات نرگس کے دل کو چھو گئی اور انہوں نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کا عہد کیا۔ مولانا طارق جمیل نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اب زندگی زیادہ بہتر ہے کیونکہ انہیں قلب کا اطمینان حاصل ہوا ہے۔ نرگس بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ میڈم نور جہاں کی غزلیں سن کر سوتی تھی، لیکن اب جب تک کوئی بیان نہ سن لے نیند نہیں آتی۔ ان کے لیے ہر عبادت، ہر نماز ایک جہاد ہے، ایک ایسا جہاد جس میں انہوں نے اپنی قدیم زندگی کو ترک کر کے اللہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان کی عبادت پر طنز کرتے ہیں وہ اللہ کی بخشش سے بے خبری میں رہتے ہیں۔ تو دوستو، نرگس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی روشنی چھوڑ کر اللہ کی روشنی کا پیچھا کرنا کتنا اہم ہے۔ ان کی روحانی تبدیلی اور مولانا طارق جمیل کا تعاون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری دنیا بدل سکتی ہے اگر ہم دل سے اللہ کے راستے پر چلیں۔ نرگس نے نہ صرف اپنی زندگی کو بدل دیا بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ سچی کامیابی وہ ہے جو آخرت کے لیے حاصل کی جائے۔ تو اگر آپ کو نرگس کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسے متاثر کن کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کون سی روحانی تبدیلیاں لانے چاہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بائے بائے۔